بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں، اور میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گی، اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی بہت ساری آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 24 جولائی ہے، جمعہ کا روز ہے اور 7 شوال ہے، اور کل جو ہے وہ 8 شوال ہے، اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ کل نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے یہ سلسلہ گزشتہ روز سے شروع کر رکھا ہے، اور آج اس کے سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات کی خدمت میں یوم انہدام جنت البقیع کی تعزیت عرض کرتے ہیں، خصوصاً امام زمانہ اور امام الفدا کی بارگاہ میں، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز دعا سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے اور بابرکت نام سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی خدمت میں ہم نوحہ پیش کریں گے، تو سب سے پہلے چلتے ہیں دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء، والآخر بعد فناء الاشیاء، العليم الذي لا ينسى من ذكرا ولا ينقص من شكرا ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجا۔ اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب۔ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صل على محمد وعلى آل محمد،
واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یا زاہرہ یا زاہرہ یا زاہرہ یا زاہرہ. Oh, the purest, pious lady of light, an example of dignity and might. How can we not shed a tear for you when we see the pain that you went through? Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra. From a young age you have faced tyranny, felt great pain as you lost your baby, suffered sorrow as your father left you, yet you stayed strong. We wish to be like you. Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra. Sayyidatun Nisa'il Alameen, your mother, the Arabs' uncrowned queen. You're the center of the pure Ahlul Bayt, chief of all those mentioned ladies so great. Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra. By Mawla's side after Rasulillah, you stood up to the thugs of Medina. When the door came crashing down on you, Muhsin taken cruelly away from you. Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra. Never been seen outside without your garb. Even in death you showed the true hijab. But your daughters unveiled for all to see, also uncovered your son's headless body. Ya Zahra, 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 Ya Zahra.
जी नाज़रीन, दुआ और नोहे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और यकीनन आप लोग जो है वो नमाज की तैयारियों में भी कुछ ही देर बाद मशगूल होने वाले होंगे। जुम्मा का दिन आता है तो अपने साथ एक सादत, अपने साथ एक बरकत और रहमत साथ लेकर आता है, और ख़ास तौर पर जब आपके रमज़ान अभी हमारे पास से गुज़रा है और ख़त्म हो गया है तो फिर जुमे के दिन की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि ये दिन और जो है आपको महसूस होता है कि आप इसमें ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, ज़्यादा अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल कर सकते हैं। और जुमे के दिन को अपने लिए जो है वो एक स्पेशल दिन ही रखिए और इसमें अपनी इबादत में इस दिन में ज़रा इजाफ़ा करके रखिए। तो चलेंगे हम हिदायत की बात की तरफ। हिदायत की बात हमें बताएंगे अली भाई। जी नाज़रीन, हिदायत की बात शुरू करने से पहले जो है वो हम आपको नमाज की टाइमिंग अपडेट करवाया करते हैं। तो नमाज की टाइमिंग अपडेट कर लीजिए। ज़ोहरैन होगी 1:07 पे और मग़रिबैन अंजाम पाएगी आज 9:16 पे और कल फ़ज्र इंशाअल्लाह 3:13 पे अंजाम पाएगी। तो ये तो थी नमाज की टाइमिंग। उम्मीद है कि आपने नोट फरमा ली होंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे हिदायत की बात। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से आप फरमाते हैं कि आप जनाब ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तारुफ़ यूँ फरमाते हैं कि आप कहते हैं जो इन्हें जानता है तो वो इन्हें जानता है, यानी जो मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को जानता है वो इसे तो जानता ही है, और जो नहीं जानता वो इसे पहचान ले। जो इसे नहीं जानता वो इसे पहचान ले। ये फ़ातिमा बिनते मोहम्मद हैं और ये मेरा टुकड़ा हैं और ये मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान धड़कने वाला दिल हैं। लिहाजा जिसने इसे सताया उसने मुझे सताया और जिसने मुझे सताया उसने खुदा को सताया। आप देखें क्या ख़ूबसूरती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारुफ़ करा रहे हैं अपनी इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, जो सय्यदुन निसाइल आलमीन हैं, जो कि तमाम औरतों की जन्नत की सरदार हैं। तो आप देखें कि उनको अज़ियत देना, उनको सताना, उनको शिकस्ता दिल करना, उनको रंजीदा करना किस कदर शदीद तरीन अज़ाब का बाइस बन सकता है कि जो अगर वो नाराज़ होती हैं तो ये रसूलुल्लाह की नाराज़गी है, और अगर रसूल खुदा नाराज़ होते हैं तो ये खुदा की नाराज़गी है। और जिससे खुदा नाराज़ हो जाए वो उसको तमाम भलाइयों से, अच्छाइयों से महरूम कर देता है और उसके ठिकाने को हाविया करार देता है, जो कि जहन्नम का बदतरीन ठिकाना है। तो हमको बार बार देखना होगा इस तफ़रक़ाबाज़ी से, इस फ़िरक़ा परस्ती से बाहर निकल कर इस हदीस को सामने रखना होगा। और हमें ये नहीं सोचना होगा कुछ देर के लिए कि हमारा ताल्लुक़ किस फ़िक़्ह से है, हम किस जो है वो किस फ़िरक़े से हैं, क्योंकि ये बात जो है ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती से बालातर है। ये मामला जो है वो शख्सियात का है। आपने देखना होगा कि जिनको खुदा ने हुज्जत बनाकर, जिनको खुदा ने रोल मॉडल बनाकर आपको पेश किया, आपके सामने पेश किया कि आप इनकी ज़िंदगियों को देखें और इनकी तालीमात को देखें और उसकी रोशनी में और जो है वो अपनी सफ़र को, ज़िंदगी के सफ़र को जारी सारी रखें, क्योंकि इनकी तालीमात पे अमल करना जो है वो ऐसा है जैसे हिदायत का सफ़र। तो जो भी शख्स हिदायत के रास्ते पर चलता है और हिदायत से फैज़ हासिल करता है उसकी ज़िंदगी भी संवर जाती है, दुनिया भी संवरती है, उक़बा भी संवरती है। तो हमें बार बार देखना होगा और इस चीज़ को जो है बिल्कुल तासुब का जो है वो निशाना नहीं बनने देना होगा कि जी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो शायद सिर्फ शियों के नज़दीक ही मोहतरम नहीं, ये मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों के नज़दीक उतनी ही मोतबर हैं जितनी शियों के नज़दीक हैं। तो ये सब के लिए सबको देखना होगा। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते हैं, आप उनको अपना उम्मती, आप अपने को उनका उम्मती कहते हैं, तो फिर आपको उनकी एक एक कौल पे अमल करना पड़ेगा। एक और कौल को शामिल करेंगे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम मखलूक़ात पर अल्लाह की हुज्जत हैं, हम मखलूक़ात पर अल्लाह की हुज्जत हैं और हमारी जद्दा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत हैं। अल्लाहु अकबर। आप देखें कि किस तरह जो इमाम के स्टेटस को जानते हैं, जो इमामत के कायल हैं, जो इमामत के मनसब को जानते हैं, जो जिन्होंने उस बारे में पढ़ा है, जो मारिफत रखते हैं, वो समझते हैं कि इमाम का हक़ इंसान की गर्दन पर किस तरह होता है, किस तरह हुज्जत खुदा की ताज़ीम बजा लाई जाती है, किस तरह उनके एक एक फरमान को लेकर के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाता है। तो और जहाँ पर इमाम ये फरमा रहे हों कि जिस तरह हम तुम पर हुज्जत हैं, उस तरह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम पर अल्लाह की हुज्जत है। तो हमको फिर बार बार जो है वो इस चीज़ को देखना होगा कि हमारे किसी अमल से, किसी तौर से, किसी तरीक़े से कहीं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कोई खुदा न खास्ता अज़ियत तो नहीं पहुँच रही। हमने बार बार इसको जो है वो देखना पड़ेगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी के मुँह से निकलने वाली बात में अगर अच्छाई का पहलू
نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، یعنی سوء ظن جو ہے وہ انسان نہ کرے کہ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ اس کی اچھائی کا پہلو اس میں سے نکالیں، اس کے نیگیٹو پہلو کی طرف نہ جائیں کہ نہیں اس نے تو یہ کہا ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا اور نہیں ایسا ہوا ہوگا، نہیں، چونکہ آپ موقع پر موجود نہیں ہیں اور نہ آپ اس کے ذہن کے حالات سے واقف ہیں، نہ اس کی سوچوں سے واقف ہیں، آپ اپنے ذہن کے اندر اچھا گمان کریں، بدگمانی نہ کریں، اچھا گمان کریں کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کہا ہوگا، اگر کہا بھی ہے تب بھی آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں کہا ہوگا، مجھے پورا بھروسہ ہے وہ ایسی بات نہیں کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، جب یہ بات ان تک پہنچے گی تو اگر اس نے ایسا کہا ہوگا تو ان کو بھی شرمندگی ہوگی اور وہ بھی اپنی بات سے واپس ہو جائیں گے۔ تو ہمیں جو تعلیمات دی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم فوراً جو ہے وہ سب وستہ نہ ہو جائیں، کسی کے خلاف آمادہ نہ ہو جائیں، اگر شواہد مل بھی رہے ہوں تب بھی ہمارا جو وہ کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کام ڈاؤن کریں، اس کو ٹھنڈا کریں اور اپنے برادر مومن کو یہ کے لیے جو ہے وہ موقع دیں اس کو، بلکہ شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ دونوں کے بیچ میں جو جدائی ڈال دے، بلکہ آپ جو ہے وہ برادر مومن کو موقع دیں۔ شیطان کو موقع دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے بجائے برادر مومن کو موقع دیں۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے، آپ اس میں سے اچھا پہلو نکالیں اور اس بات کو تسلیم نہ کریں کہ چاہے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے اور اس کے اوپر معذرت طلب کرے یا اپنے پروردگار سے جو ہے وہ عذر خواہی کرے۔ میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر پہلو ہوگا جس کی طرف جو ہے وہ امام علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک اور قول جناب امیر المومنین علیہ السلام سے یہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا، یعنی ریاکاری نہیں ہوتی۔ آپ جب کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اس سے آپ ہی واقف ہوتے ہیں اور آپ کا خدا واقف ہوتا ہے اور تیسرے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس پہ جو انسان کو انعام روحانی طور پر مل جاتا ہے وہ اچھے اعمال بجا لانے پر نہیں ملتا، کیوں کہ اعمال جب بھی آپ بجا لا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے 10 لوگ شاہد بھی ہوتے ہیں، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کو ریاکاری میں بھی وہ انسان مبتلا ہو سکتا ہے، مگر سوچ میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ سوچ بالکل خالص ہوتی ہے اور اس کو صرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان کو اپنی سوچوں میں تبدیلی لانی چاہیے، اس کو بالکل یہ بھی مولا کا ارشاد ہے کہ پانی کے قطروں کی طرح اس کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ پانی کے قطرے بہت سارے مل کر ہی جو ہے وہ ایک موج کو ایجاد کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی سوچیں صحیح ہوں گی تو آپ کی پوری فکر صحیح و سالم ہو جائے گی۔ اگر ہماری سوچوں کے اندر فساد پایا جاتا ہوگا یا اس کے اندر جو ہے وہ گندگی ہوگی اور وہ اتنی پاک اور منزہ نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے ہماری طبیعت کے اندر بھی خرابی پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے اور بلکہ پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمیں ایک چھوٹی سی سوچوں کو، چھوٹی سوچیں ان کو بھی پاک اور ان کی بھی تطہیر کا انتظام کرنا ہوگا، تاکہ یہ سب جمع ہو کر ہماری ایک کامل طبیعت کو جو ہے وہ ایک پاک و پاکیزہ طبیعت میں تبدیل کر دیں۔ جب وہ ایک آخری قول جو کہ مولا علیہ السلام سے شامل کروں گا، آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق سے بات کرو کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ اخلاق سے بات کرو کہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ تو انسان کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے ابھی پہلے بھی جو قول پڑھے گزشتہ ایام میں، اس میں بھی ایک قول اس سے بالکل ملتا جلتا تھا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، اس کی جو ہے وہ ذہنی جو فکری سطح ہے وہ کیا ہے، اس کی کسی بھی چیز کو درک کرنے کی نہج کیا ہے۔ جب وہ کلام کرے گا تو معلوم ہوگا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے۔ جب تک انسان کلام نہیں کرتا وہ نہیں پہچانا جاتا، اس لیے اخلاق سے انسان کو بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بد اخلاق بھی ہے تو اس کو بھی چاہیے ہے کہ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال پڑھے، ان میں سے روشنی کو لے اور اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان بد اخلاق پیدا ہوتا ہے اور اس کو پھر بد اخلاق ہی مر جانا ہے، نہیں۔ انسان دنیا میں انسان بننے کے لیے آیا ہے، کیونکہ باقی اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جس شکل میں مجسم ہوئی ہیں، جس شکل میں پیدا ہوئی ہیں، اسی شکل میں دنیا سے جاتی ہیں، مگر صرف ایک انسان ایسی چیز ہے جو کہ انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے پے در پے جو ہے خدا نے اپنے پاس ہادی مقرر کیے، جنہوں نے ہر زمانے میں انسان کو سمجھایا، اس کو تعلیم دی، اس کی جو ہے وہ تدریس کا انتظام کیا۔
تو ابھی بھی ہمارے پاس الحمدللہ پورا مکتب موجود ہے. تو اگر ہماری اخلاق صحیح نہیں ہے یا ہماری مزاج کے اندر ترشی ہے تو ہم کو چاہیے ہے کہ ہم اقوال کو لیں اور ان ارشادات کو لیں, ان نصیحتوں کو لیں اور اپنے اخلاق میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر اخلاق ہمارا صحیح ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے ہماری گفتگو اور ہمارا کلام بہتر ہو جائے گا. اور تمام تر مصیبتیں امام فرماتے ہیں کہ انسان پر اپنی زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس کو قابو کر لیں گے تو ہم اپنی زندگی کا تقریباً جو ہے وہ 1/4 حصہ یعنی 75% یا 80% ہم صرف زبان کی وجہ سے محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھے ناظرین آج کے اقوال. میں پروردگار کی بارگاہ میں بہت دعا گو ہوں اور جو ہے وہ دعا کرتا ہوں کہ ان تمام اقوال پر ہمیں بھی توفیق عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں, آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں, تاکہ ہم سب کی زندگیوں میں اور معاشرے میں ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے. تو چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. بہت شکریہ علی بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام باتوں پر, ان تمام اقوال پر عمل کر سکیں. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اپنے پروگرام کو جو ہے ہم اسی طرح جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے آج کا وہ انہدام جنرل البقیع کے بارے میں ہے. اور آج چونکہ ہم کل آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے سیٹرڈے اور سنڈے کو, تو اس وجہ سے آپ کے لیے آج ہم جو ہے اپنی پروگرام کی جو اس سلسلے کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو ہم آج آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. آپ بھی 11 بجے کے بعد ہمیں فون کالز کر سکیں گے اور آپ اس میں شامل ہو سکیں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات.